کمرے میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیشی خیمہ لگ رہی تھی، لیکن وہ طوفان جو رائمہ کے اندر برسوں سے برپا تھا، سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ کسی جیتی جاگتی دلہن کی بجائے خوف کا ایک مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ عارش جیسے ہی اس کے قریب ہوا، رائمہ نے ہول کھا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور صدیوں کی تھکن سمٹ آئی تھی۔ پلیز مجھے نہیں مارنا، مجھے پین ہوتی ہے۔ اس کے کانپتے ہوئے لبوں سے نکلی یہ دہائی عارش کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ جو رائمہ کو تسلی دینے کے لیے بڑے تھے وہیں تھم گئے۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو کیوں ماروں گا؟ ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیں۔ عارش کی آواز میں تڑپ اور رکت تھی جو اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اب وہ اس درندے کے چنگل میں نہیں ہے جس نے اسے طلاق دے کر بے سہارا کر دیا تھا۔ وہ عارش کی بھابھی تھی، لیکن عارش نے زمانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنا نام دیا تھا تاکہ وہ اسے وہ چھت فراہم کر سکے جہاں اسے خوف نہ لگے۔ رائمہ کا رنگ تیزی سے زرد پڑ رہا تھا، جیسے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ جیسے ہی عارش نے اسے سہارا دینے کے لیے چھوا، اس کی سسکیاں بے اختیار نکل گئیں۔ عارش کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ذہنی خوف نہیں ہے بلکہ اسے کسی شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی بے چینی دیکھ کر عارش کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے گھبراہٹ میں رائمہ کو اپنے قریب کیا اور اس کے وجود کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کی نظر جیسے ہی رائمہ کی گردن اور کلائیوں کے گرد لپٹے کپڑے پر پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی اس نے آستین تھوڑی سی اوپر کی، وہاں موجود نشانات اس کی روح تک کو لرزا گئے۔ اس کے نازک وجود پر چار چار مردوں کے عارش جو کئی سالوں بعد اپنے گھر لوٹا تھا، اس کا ارادہ سب کو سرپرائز دینے کا تھا۔ رات کے اس پہر جب پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، وہ دبے قدموں کوریڈور میں چل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں اور اپنوں سے ملنے کی طلب تھی، لیکن وہ جیسے ہی اپنے بڑے بھائی کے کمرے کے قریب سے گزرا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے سے کسی کے سسکنے اور دبی دبی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی جو درد اور کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عارش کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوشی کا موقع ایک دم سنگین خاموشی اور خوف میں بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت اس کمرے میں کوئی اس طرح کیوں رو رہا ہے۔ اس نے تجسس اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کی در سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اسے سامنے کا منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہاں رائمہ جو اس کے بھائی کی منکوہ تھی، فرش پر ڈھیر تھی اور اس کے وجود پر چار چار مردوں کے وحشیانہ تشدد کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آہیں بتا رہی تھیں کہ اس پر ہونے والے ظلم حدیں پار کر چکے ہیں۔ عارش کا بھائی اور اس کا خون تو کھولنے لگا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو وہ اپنا مانتا تھا، اس کے کمرے میں اتنی بڑی درندگی چھپی ہوئی ہے۔ کمرے کے اندر سے آنے والی سسکیوں نے عارش کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ وہ ابھی اسی کشمکش اور صدمے میں تھا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ عارش نے فوراً مڑ کر دیکھا تو وہ اس کی ماں کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ رات کے اس پہر اپنے لاڈلے بیٹے کو اچانک سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت اور بے پناہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جو پانی کا گلاس لینے کچن گئی تھی، عارش کو دیکھتے ہی جیسے سب کچھ بھول گئی۔ عارش، میرا بچہ، تم کب آئے؟ انہوں نے ممتا سے لبریز آواز میں پکارا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اور چمک بتا رہی تھی کہ ان کے لیے کتنا بڑا سرپرائز تھا، لیکن عارش کی نظریں اب بھی بھائی کے بند کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ ایک طرف ماں کی والہانہ محبت اور خوشی تھی اور دوسری طرف اس کمرے سے آتی وہ دردناک آوازیں جنہوں نے عارش کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماں کی اس خوشی میں شامل ہو یا اس ہولناک سچائی کا سامنا کرے جو اس بند دروازے کے پیچھے چھپی تھی۔ عارش کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اپنی ماں کی والہانہ محبت اور گلے لگنے کی تڑپ کے باوجود بھی اس کا ذہن اس بند کمرے میں مقید تھا اور اس سسکتی ہوئی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے بے چینی سے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی والے لہجے میں پوچھا، امی، یہ اندر سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ کوئی لڑکی اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا ہے بھائی کے کمرے میں؟ عارش کی توقع تھی کہ شاید اس کی ماں بھی اس کی طرح پریشان ہوگی یا فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھولیں گی، لیکن ان کے رد عمل نے عارش کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کی ماں کے چہرے پر موجود خوشی ذرا برابر بھی کم نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے انتہائی سکون اور بے نیازی سے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کندھے اچکاتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، تو اس بات پر پریشان ہو رہا ہے؟ چھوڑ اسے، یہ تو اس کا روز کا معمول ہے۔ بس ذرا سی بات پر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ تو بتا، سفر کیسا رہا؟ میں تیرے لیے ابھی کچھ گرم کر کے لاتی ہوں۔
ماں کے ان الفاظ نے عارش کو ساکت کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں کے سامنے کسی پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اسے ایک معمولی سی بات سمجھ کر نظر انداز کر رہی ہیں۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ جس گھر کو اپنی جنت سمجھتا تھا وہاں درندگی کا راج ہے، اور اس کی ماں سب سے باخبر ہونے کے باوجود بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ عارش کی نظریں ایک بار پھر اس بند دروازے کی طرف اٹھیں جہاں سے اب بھی پین ہونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ عارش نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دماغ اس وقت بری طرح الجھ چکا تھا۔ سفر کی تھکن اور ابھی جو کچھ اس نے سنا اور دیکھا تھا اس نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ مزید وہاں کھڑا رہا تو شاید اس کا دم گھٹ جائے گا۔ امی، میں بہت تھک گیا ہوں، باقی باتیں صبح کریں گے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور اندھیرے میں ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ جسم ٹوٹ رہا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی رائما کی وہ سسکیاں اور ماں کے بے حس الفاظ "یہ تو روز کا معمول ہے" گونج رہے تھے۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جس گھر کو وہ سکون کی جگہ سمجھ کر لوٹا تھا وہاں دیواروں کے پیچھے کتنے دکھ چھپے ہوئے ہیں۔ باہر خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا مگر ذائقہ ایسا تھا جیسے زہر حلق میں اتر گیا ہو۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آنے والی صبح اس کے لیے کوئی عام صبح نہیں ہوگی، بلکہ اسے ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جو اس کے اپنوں نے ہی تخلیق کی تھیں۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ کب تھکن سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ نیم خنودگی کی حالت میں چلا گیا۔ کمرے کی حبسدہ فضا میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ رائما بے سود بیڈ پر پڑی تھی، اس کا وجود جیسے روح سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح چھت کو گھور رہی تھی جہاں اندھیرے کے سائے اسے اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اور گالوں پر جمی آنسوؤں کے نشان اس خاموش تشدد کی گواہی دے رہے تھے جو اس نے ابھی سہا تھا۔ اسی کے سینے پر سر رکھے اس کا 40 سالہ شوہر، عارش کا بڑا بھائی، گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اسے اس بات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ جس وجود کو وہ بستر پر بچھا کر سویا ہے وہ درد سے کرا رہا ہے یا نہیں۔ اس کی بھاری سانسیں رائما کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھیں۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مگر اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے خود سے دور کر سکے۔ رائما کی نظریں چھت کے ایک کونے پر جمی تھی جہاں ایک جالا بنا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس جالے میں پھنسی ہوئی ایک ایسی جان ہے جس کا مقدر صرف تڑپنا ہے۔ اس کے جسم کا پور پور دیکھ رہا تھا اور وہ دکھ رہا تھا۔ پین کی لہریں رہ رہ کر اس کے دماغ تک جا رہی تھیں لیکن اس نے اب چیخنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس گھر کی دیواریں بحری ہیں اور یہاں کے لوگ اندھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کبھی اس کمرے اور چھت کے سائے سے زندہ باہر نہیں نکل پائے گی۔ کمرے کی حبسدہ فضا میں اب اس کے شوہر کی بھاری اور اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں نہیں تھا بلکہ نیم خنودگی یا اونگ کی حالت میں تھا، لیکن اس کی گرفت رائما پر اب بھی ویسی ہی مضبوط تھی۔ رائما اسی طرح ساکت چھت کو تک رہی تھی جب اسے اپنے کان کے پاس اس کی لرزتی ہوئی سرگوشی سنائی دی۔ "رائما!" اس نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس کا نام لیا اور اپنا چہرہ اس کے شانے میں مزید پیوست کر دیا۔ "تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ رائما کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ یہ کیسا پیار تھا جو اسے لہو لہان کر دیتا تھا۔ میرا دل کرتا ہے تمہیں ایسے ہی اپنے پاس رکھوں، بس جی چاہتا ہے تمہارے ساتھ ایسے ہی کروں، تمہیں تکلیف دوں اور تم تڑپو۔ اس نے اونگتے ہوئے ایک عجیب سی وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا جیسے وہ اپنے کیے پر نادم ہونے کی بجائے اسے اپنی محبت کا ثبوت قرار دے رہا ہو۔ تمہاری یہ خاموشی، یہ ڈر مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ رائما کا وجود لرز اٹھا۔ اس کے الفاظ رائما کے زخموں پر نمک کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ شخص جو اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا وہ اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی ایسے سائے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے جو اسے آہستہ آہستہ نگل رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کاش یہ رات کبھی ختم ہو جائے یا پھر وہ خود ختم ہو جائے۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا لیکن عارش کے لیے اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی تیرگی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتے کے برتنوں کو گھور رہا تھا مگر اس کا دھیان مسلسل رات والی آوازوں کی طرف تھا۔ گھر میں ایک طاہری سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اتنے میں سیڑھیوں پر جوتوں کی چاپ سنائی دی اور عارش کا بڑا بھائی چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے رائما کا ہاتھ تھامے نیچے اترا۔ رائما کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے پیچھے کھنچی چلی آ رہی تھی۔ "ارے عارش، میرے شیر بھائی، کب آئے تم؟" بڑے بھائی نے جوش سے آگے بڑھ کر عارش کو گلے لگایا۔ اس کے لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو برسوں سے عارش نے دیکھی تھی لیکن اب عارش کو اس آواز میں بھی ایک درندگی محسوس ہو رہی تھی۔ "بس بھائی، رات دیر سے پہنچا تھا، آپ سو رہے تھے تو ڈسٹرب نہیں کیا۔
عارش نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں بھائی کے پیچھے کھڑی اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اچھا کیا، اچھا کیا، ویسے تم سے ملوانا تو بھول ہی گیا، یہ دیکھو، یہ میری بیوی ہے رائمہ۔ بڑے بھائی نے فخر سے رائمہ کا بازو پکڑ کر اسے عارش کے سامنے کیا۔ عارش کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ رائمہ نے سر جھکا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ایک پل کے لیے نظر اٹھائی، عارش کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے گورے چہرے پر جگہ جگہ نیلے اور سرخ نشانات ابھرے ہوئے تھے، جیسے کسی نے بے رحمی سے اسے پیٹا ہو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہونٹ کا ایک گوشہ کٹا ہوا تھا۔ بڑا بھائی رائمہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے گویا ہوا، بہت شرمیلی ہے تمہاری بھابھی، دیکھو کیسے چہرہ چھپا رہی ہے۔ وہ ہنس رہا تھا جیسے وہ نشانات کو ہی تمغہ ہوں، جبکہ عارش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کا بھائی محبت کہہ رہا تھا، وہ دراصل ایک زندہ انسان کی تذلیل اور بربادی تھی۔ رائمہ کی خاموش نظر جیسے عارش سے فریاد کر رہی تھی کہ اسے اس جہنم سے نکال لے۔ عارش کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ دسترخوان پر سجی نعمتیں اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے چہرے پر موجود اس مصنوعی اطمینان کو دیکھا، اور پھر رائمہ کے ان زخموں کو جو چیخ چیخ کر رات کی بربریت کا پتہ دے رہے تھے۔ بھابھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ عارش نے انتہائی دبی اور پریشان آواز میں رائمہ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ آپ کے چہرے پر یہ نشان؟ رائمہ نے جیسے ہی عارش کی ہمدردی بھری آواز سنی، اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ سے ٹکرا گیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے عارش کی طرف دیکھنا چاہا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں ایک التجا تھی، ایک سچ تھا جو اس کے لبوں تک آنا چاہتا تھا۔ اس نے بولنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ ارے یار عارش، تم بھی نا ابھی بچہ ہی ہو۔ بڑے بھائی نے فوراً رائمہ کی بات کاٹنے کے لیے اس کے کندھے پر اپنے گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی انگلیوں کے دباؤ سے رائمہ کا رنگ درد کی شدت سے مزید پیلا پڑ گیا۔ یہ بہت نازک ہے، ذرا سا ہاتھ لگ جائے تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ رات کو اسے چکر آ گیا تھا تو واش روم میں گر گئی تھی، ہے نا رائمہ؟ اس نے رائمہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں پیار کم اور دھمکی زیادہ تھی۔ رائمہ جو کچھ کہنے ہی والی تھی، وہ الفاظ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ عارش نے محسوس کیا کہ اس کے بھائی نے صرف رائمہ کو بولنے سے نہیں روکا، بلکہ اس کے وجود پر خوف کی ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جسے پار کرنا رائمہ کے بس میں نہیں تھا۔ عارش کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں سچ بولنا جینے کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ مہروز نے ناشتے کی پلیٹ ایک طرف سرکائی اور بڑی بے رخی سے رائمہ کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی سے اٹھایا۔ چلو رائمہ، تمہاری دوائی کا وقت ہو گیا ہے، باقی ناشتہ کمرے میں ہی کر لینا۔ اس کے لہجے کی مٹھاس میں چھپی سختی عارش سے چھپی نہ رہ سکی۔ رائمہ نے ایک بے بس نظر عارش پر ڈالی، جیسے وہ اسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور پھر خاموشی سے مہروز کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ان کے جانے کے بعد عارش نے گہرا سانس لیا اور اپنی ماں کی طرف مڑا، جو بڑے ہی اطمینان سے اپنی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ عارش کا لہجہ اب ضبط کی تمام حدیں توڑ چکا تھا۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ عارش نے دبی آواز میں کہا، لیکن کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ مہروز بھائی اسے مارتے ہیں کیا؟ اس کے چہرے کے وہ نشان، وہ کسی باتھ روم میں گرنے سے نہیں آئے تھے؟ آپ نے دیکھا نہیں وہ کتنی ڈری ہوئی تھی؟ ماں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور عارش کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کسی فضول بات پر بحث کر رہا ہو۔ دیکھ عارش، میاں بیوی کے معاملے میں نہیں پڑتے۔ مہروز اسے بہت پیار کرتا ہے، بس کبھی کبھی وہ ذرا ضدی ہو جاتی ہے تو اسے سمجھانا پڑتا ہے، اور ویسے بھی مرد کا ہاتھ ذرا بھاری ہوتا ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ماں کی اس بے حسی نے عارش کے سینے میں آگ لگا دی۔ سمجھانا؟ امی، اسے مارنا کہتے ہیں، تشدد کہتے ہیں۔ وہ زندہ لاش بنی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ عام بات ہے؟ عارش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں ایک عورت ہو کر دوسری عورت پر ہونے والے اس ظلم کو محبت کا حصہ قرار دے رہی ہیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں کیوں اتنی خاموش تھیں، کیونکہ آہ انصاف کا گلا اپنوں نے ہی گھونٹ دیا تھا۔ ماں نے عارش کی تلخ حقیقتوں کو ایک نہ سنی اور جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بنا کچھ کہے بڑے ہی سکون سے کچن کی طرف چلی گئیں، جیسے عارش کا سوال کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ عارش وہیں ساکت کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی ماں کی یہ خاموشی کسی گہری سازش کی طرح لگی۔ اسی گھر میں انصاف کی امید ویسے بھی دم توڑ چکی تھی، کیونکہ ان کے بابا سالوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہاں ان کی اپنی ایک الگ دنیا، ایک دوسری فیملی تھی جس میں وہ اس قدر مگن تھے کہ انہیں پاکستان والے گھر کی خبر لینے کی بھی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ وہ بس ہر مہینے ڈھیروں ڈالرز بھیج کر اپنا فرض پورا کر دیتے تھے، لیکن ان دیواروں کے پیچھے پلنے والی درندگی اور رائمہ کی سسکیوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عارش کو اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں مہروز کی بادشاہت ہے اور ماں اس کی خاموش حامی۔
بابا کی دوری اور ماں کی بے حسی نے مہروز کو ایک ایسا وحشی بنا دیا تھا جسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ عارش نے مٹھیاں بھینچ لیں، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اگر رائما کو اس جہنم سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف وہی ہے، کیونکہ باقی سب تو اپنی اپنی دنیا میں مست تھے۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا، مہروز کے چہرے کی وہ مصنوعی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک وحشیانہ غصے نے لے لی۔ رائما بھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ مہروز کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ رائما کا سر جھٹکے سے ایک طرف ہوا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ اس کے کٹے ہوئے ہونٹ سے تازہ خون رسنے لگا، لیکن مہروز کے اندر کا جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے جھپٹ کر رائما کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اس کا چہرہ اپنے قریب کر کے دھاڑا۔ کیوں اسے ہوا دے رہی تھی؟ کیا لگا تھا تمہیں؟ عارش آ گیا ہے تو وہ تمہیں بچا لے گا۔ مہروز کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے، کیا اب تمہیں کم عمر مرد کا چسکا لگ گیا ہے؟ اپنے دیور کو دیکھ کر بڑی زبان کھل رہی تھی تمہاری۔ رائما نے سسکتے ہوئے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی، مگر مہروز کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ بولو، میں نے کوئی کمی رکھی ہے کیا؟ کیا نہیں دیا میں نے تمہیں؟ یہ گھر، یہ عیش و آرام اور میرا یہ پیار، کیا یہ سب کم ہے جو تم اب باہر نظریں لڑانے لگی ہو؟ اس نے رائما کو جھٹکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ تم میری ہو، صرف میری، اور اگر تم نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی تو یاد رکھنا، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی، مگر موت بھی نہیں آئے گی۔ رائما فرش پر ڈھیر درد اور ذلت کی چکی میں پستی ہوئی صرف آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ذہنی مریض کے چنگل سے کیسے چھوٹے گی، جس کی محبت بھی ایک اذیت تھی۔ دوسری طرف کمرے کے باہر سے گرتے ہوئے عارش کے قدم اب ایک بار پھر تھم گئے تھے۔ اسے اندر سے مہروز کی گرجدار آواز اور رائما کے گرنے کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ یہ گھر نہیں، ایک مقتل گاہ ہے۔ عارش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جیسے ہی کمرے کے اندر سے رائما کی گرنے کی آواز اور مہروز کی وحشیانہ گرج اس کے کانوں میں پڑی، اس کے اندر چھپا ضبط ایک دھماکے سے پھٹ پڑا اور اس نے ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر پوری قوت سے کمرے کا دروازہ کھولا جو دیوار سے جا ٹکرایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عارش کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ رائما فرش پر گری تڑپ رہی تھی اور مہروز اس پر جھکا کسی درندے کی طرح غرا رہا تھا۔ عارش نے لپک کر مہروز کا کالر پکڑا اور اسے پیچھے چٹکا دیا۔ اس سے پہلے کہ مہروز کچھ سمجھ پاتا یا سنبھلتا، عارش کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے مہروز کے جبڑے پر پڑا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ مہروز کا سر گھوم گیا اور وہ لڑکھڑا کر بیڈ سے جا ٹکرایا۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ صدمے کی حالت میں اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں سے اس وقت آگ برس رہی تھی۔ بس مہروز بھائی، بہت ہو گیا۔ عارش کی آواز غصے سے لرز رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی عزت ہے؟ مہروز نے اپنا جبڑا سہلایا اور حیرت و غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عارش کو گھورا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میرے کمرے میں آ کر میری بیوی کے سامنے مجھے مارا تم نے۔ بیوی؟ عارش نے حقارت سے تھوکا۔ بیویوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا جو آپ کر رہے ہیں۔ آج کے بعد اگر آپ کا ہاتھ اس پر اٹھا تو یاد رکھیے گا، میں اپنا رشتہ بھول جاؤں گا۔ آپ نے اسے محبت کا نام دے کر جو تماشا بنا رکھا ہے وہ اب مزید نہیں چلے گا۔ رائما جو فرش پر پڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی امید کی کرن جاگی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس گھر میں کوئی ایسا بھی ہے جو مہروز کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت رکھتا ہے۔ عارش نے آگے بڑھ کر رائما کی طرف ہاتھ بڑھایا اسے اس جہنم سے نکالنے کے لیے، جبکہ مہروز کی نظریں اب نفرت اور انتقام سے بھر چکی تھیں۔ کمرے میں جیسے طوفان آ گیا تھا۔ مہروز اپنی تسلیل پر تلملا اٹھا اور عارش سے گتھم گتھا ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ چیخو پکار اور ٹوٹتے ہوئے سامان کی آوازیں دور تک گئیں۔ مہروز چیخ رہا تھا اور یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ عارش اسے درندگی چھوڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخرکار گھر والوں کی مداخلت اور مہروز کی بدتمیزی کے بعد عارش کو بھاری دل کے ساتھ وہاں سے جانا پڑا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس کی موجودگی رائما کے لیے مزید خطرہ بن رہی ہے۔ لیکن عارش کا جانا رائما کے لیے نجات نہیں بلکہ ایک ایسے عذاب کا آغاز تھا جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ مہروز جو کہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا تھا، اب ہر اس بات کا بدلہ رائما سے لیتا جو عارش سے جڑی ہوئی
ہوتی اس کے لیے اب ہر دن قیامت بن گیا تھا۔ مہروز کا جنون اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ اب صرف غصے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر منصوبہ بندی کے ساتھ رائمہ کو اذیت دیتا۔ وہ کبھی کبھی خود ہی عارش کو فون کرتا، اسے باتوں میں لگاتا اور اسپیکر آن کر دیتا۔ جیسے ہی عارش کی آواز رائمہ کے کانوں میں پڑتی، مہروز رائمہ پر ٹوٹ پڑتا۔ وہ چاہتا تھا کہ عارش فون پر اپنی بھابھی کی سسکیاں اور چیخیں سنے تاکہ اسے یہ احساس دلانے کہ اس کی ہمدردی رائمہ کے لیے کتنی مہنگی پڑ رہی ہے۔ سنو عارش، سن رہے ہو اپنی پیاری بھابھی کی آواز؟ مہروز وحشیانہ ہنسی ہنستا اور رائمہ کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیتا۔ تم جتنا اسے بچانے کی کوشش کرو گے میں اتنا ہی اسے توڑ دوں گا۔ رائمہ اب ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ عارش سے بات کرنے کی کوشش کرے گی یا عارش اس کی خیریت پوچھے گا تو اس کی قیمت اپنے وجود پر نیلے نشانات کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ وہ نفسیاتی مریض مہروز اس کی خاموشی، اس کے ڈر اور اس کے آنسوں سے اپنی انا کی تسکین کرتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ رائمہ کے لیے ایک نئی موت تھا اور اسے بچانے والا اب اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ رات کی سیاہی میں جب سارا گھر موت جیسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، رائمہ ہمت جمع کر کے کچن کی طرف بڑھی۔ پچھلے کئی دنوں کی تشدد اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا اور قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کچن کے شیلف کے پاس پہنچی، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ وہ عارش تھا، وہ جو بے چینی کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا اور کچن کی طرف پانی لینے آیا تھا۔ عین وقت پر اسے سہارا دے گیا۔ رائمہ کا سر اس کے چوڑے شانے سے جا ٹکرایا۔ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ عارش نے اسے سنبھالا تو محسوس کیا کہ اس کا وجود بخار سے تپ رہا ہے اور وہ صدمے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہی ہے۔ بھابھی سنبھالے خود کو، میں ہوں یہاں۔ عارش کی آواز میں وہی پرانی فکر اور تڑپ تھی جو رائمہ کے زخمی دل پر مرہم کی طرح لگی۔ رائمہ نے نیمہ آنکھوں سے عارش کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے عارش کی قمیص کو مٹھی میں جکڑ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ دوبارہ اسی جہنم میں گر جائے گی جہاں مہروز اس کا منتظر تھا۔ عارش نے اسے کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی مگر رائمہ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لمحے عارش کو اندازہ ہوا کہ اس کے جانے کے بعد رائمہ پر کیا قیامت گزری ہے۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کا خوف بتا رہا تھا کہ مہروز نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ کچن کی اس خاموشی میں عارش نے ابھی رائمہ کو سنبھالا ہی تھا کہ اچانک اوپر کی منزل سے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ مہروز جو اپنی وحشیانہ عادت کے مطابق رات کو بھی رائمہ کی نگرانی کرتا تھا، کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص پاگل پن اترا جو کسی کو بھی برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو یہ ہو رہا ہے یہاں، میری غیر موجودگی میں یہ تماشے چل رہے ہیں۔ مہروز کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے رائمہ کے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے۔ وہ تڑپ کر عارش سے دور ہوئی لیکن خوف کے مارے اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ فرش پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ مہروز نے بغیر کچھ سوچے سمجھے رائمہ کی طرف لپکنا چاہا تاکہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے مگر عارش ایک ڈھال بن کر سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ خبردار مہروز بھائی، اب بہت ہو گیا۔ یہ لڑکی جان سے جا رہی ہے اور آپ کو اپنی گھٹیا سوچ کی پڑی ہے۔ عارش کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ مہروز ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر ایک کڑی مسکراہٹ ابھری۔ جان سے جا رہی ہے یا تم اسے نئی زندگی دینے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ اس نے گہری سانس لی اور اپنی جیب سے فون نکال کر میز پر پٹک دیا۔ تمہاری ہمدردی نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ اسے مار مار کر نکالوں گا پر اب اس بدکار عورت کو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے رائمہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ رائمہ، تو نے میرے بھائی کے ساتھ مل کر میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ جا، میں تجھے اس پاک رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ رائمہ کے کانوں میں بم کی طرح پھٹے۔ وہ ساکت رہ گئی جبکہ مہروز نے نفرت سے عارش کی طرف دیکھا۔ لے جا اسے، یہ اب میری بیوی نہیں، ایک گرے ہوئے کردار کی عورت ہے۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا۔ رائمہ نے ہول کھا کر عارش کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس اپنا گھر تھا، نہ سہارا، اور اوپر سے بدکاری کا وہ داغ جو مہروز نے اپنی انا بچانے کے لیے اس کے ماتھے پر سجا دیا تھا۔
आरिश का दिल तड़प उठा। वो जानता था कि महरोज ने सिर्फ तलाक नहीं दी बल्कि रायमा को जीते जी मारने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। उसने रायमा के सर पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रायमा की आंखों में अब सिर्फ बेयकीनी और तबाही का अक्स था। तलाक के वो हौलनाक अल्फाज और बदकारी का संगीन इल्ज़ाम रायमा के लिए आखिरी वार साबित हुए। उसके कानों में जैसे साएं साएं होने लगी और कमरे की दीवारें तेज़ी से घूमती महसूस हुई। उसका नाजुक वजूद, जो पहले ही तशद्दुद और नकाहत से चूर था, अब मज़ीद बोझ बर्दाश्त न कर सका और वह एक गहरी सिसकी भरकर बेहोश होकर पीछे की तरफ गिरी। आरिश, जो पहले ही अलर्ट खड़ा था, उसने एक पल की देर नहीं की और लपक कर उसे ज़मीन पर गिरने से पहले ही असमी मजबूत बाहों में थाम लिया। उसका सर आरिश के मजबूत बाजू पर ढलक गया था। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे जिस्म से खून की आखिरी बूंद भी खुश्क हो गई हो। आरिश ने उसे इंतहाई एहतियात से अपने सीने से लगाया। उस लम्हे उसे महरोज की घटिया बातों या दुनिया की परवाह नहीं थी। उसे इस लड़की की फ़िक्र थी जो उसके बाजों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। महरोज हकारत से एक तरफ खड़ा ये मंजर देख रहा था, लेकिन आरिश ने उसकी तरफ देखना भी गवारा ना किया। उसने रायमा को गोद में उठाया और उसका वजूद आरिश को एक फूल की तरह हल्का महसूस हुआ। शायद उसके लिए गमों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। आरिश ने उसे सोफे पर लिटाया और बेचैनी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं यह सदमा रायमा की जान ही ना ले ले। इस खामोश किचन में अब सिर्फ आरिश की लरजती हुई पुकार थी और बेसुध पड़ी रायमा, जिसके माथे पर मौजूद जख्म अब भी उस जुल्म की गवाही दे रहे थे जिससे निजात तो मिल गई थी, मगर एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। आरिश ने फैसला कर लिया कि अब वो रायमा को इन दरिंदों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। महरोज के तलाक देने और इल्ज़ामात लगाने के बाद उस घर में रायमा के लिए सांस लेना भी महाल था। आरिश उसे उठाकर अपने अलग फ्लैट में ले आया, जो शहर के दूसरे कोने में एक खामोश इलाके में था। रायमा की इद्दत का वक्त शुरू हो चुका था और आरिश ने तहैया कर लिया था कि ये 3.5 माह रायमा के लिए किसी शिफा खाने की तरह होंगे। फ्लैट में दाखिल होते वक्त रायमा के कदम अब भी डगमगा रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद महरोज अभी पीछे से आ जाएगा, लेकिन आरिश ने दरवाज़ा बंद करके उसे यकीन दिलाया कि यहाँ उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आरिश ने उसके लिए एक अलहदा कमरा तैयार किया जहाँ धूप और ताज़ा हवा का गुजर था, ताकि उसका दम ना घुटे। इद्दत के दौरान आरिश का रवैया नहायत ही मोहतात और हमदर्दाना रहा। वो उसके खाने पीने और अदवियात का खुद ख्याल रखता, लेकिन इस बात का पूरा लिहाज रखता कि रायमा की प्राइवेसी और शरई हदूद में खलल ना पड़े। वो अक्सर कमरे के बाहर से ही पूछता, भाभी आपको कुछ सी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? रायमा, जो सालों से सिर्फ मर्द का गुस्सा और वहशत देखती आई थी, आरिश के इस एहतराम और खामोश खिदमत पर हैरान रह जाती। शुरू के कई हफ्ते रायमा खामोश रही। वो घंटों खिड़की के पास बैठी आसमान को तकती रहती। आरिश की मौजूदगी उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी, लेकिन महरोज के दिए हुए ज़ख्म इतने गहरे थे कि उसे अब भी नींद में सिसकियाँ आती थीं। आरिश जब रात को उसके रोने की आवाज़ सुनता तो किचन में जाकर उसके लिए दूध गर्म करता या उसे तसल्ली देने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता। वक्त गुजरने के साथ साथ रायमा के चेहरे के निशान तो मद्धम पड़ गए, लेकिन उसकी रूह पर लगे ज़ख्म आरिश की तवज्जो से भरने लगे। वो पहली बार डरे बगैर खाना खाती थी। पहली बार उसे किसी ने पेन दर्द से नहीं दिया था। आरिश ने उसे किताबें ला कर दीं ताकि वो अपनी पढ़ाई की तरफ राग़िब हो सके। इद्दत के उन अयाम में रायमा को एहसास हुआ कि मर्द सिर्फ महरोज जैसा नहीं होता बल्कि आरिश जैसा भी होता है, जो अपनी जान पर खेल कर किसी की इज़्ज़त की हिफाजत करना जानता है। इद्दत का वक्त ख़त्म होने के करीब था और आरिश जानता था कि अब उसे एक बहुत बड़ा फ़ैसला करना है, क्योंकि वो रायमा को दोबारा उन अंधेरों में नहीं भेज सकता था। इद्दत के दिन रुखसत हुए तो रायमा के वजूद में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव आ चुका था। वो जो कभी साए से डर जाती थी, अब आरिश की मौजूदगी में खुद को एक महफूज हिसार में महसूस करने लगी थी। आरिश ने इद्दत ख़त्म होने के अगले ही रोज़ रायमा के सामने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रख दी थी। उसे किसी एहसान के तौर पर नहीं बल्कि एक मोतबर रिश्ते के तौर पर अपनाना चाहता था। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और फ्लैट के छोटे से हॉल में संदल की भीनी भीनी खुशबू रची बसी थी। ये कोई शोर शराबे वाला निकाह नहीं था, बल्कि दो ज़ख्मी रूहों का कि माँ बहन एक मुकद्दस अहद था। रायमा ने सफ़ेद रंग का सादा मगर नफीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर वो वहशियाना निशानात तो मिट चुके थे, लेकिन आंखों में अभी एक हल्की सी नमी और माजी का अक्स बाकी था। निकाह ख्वाह ने जब आरिश से पूछा, क्या आपको रायमा वाल्द का नाम आपने अपने निकाह में कबूल किया? आरिश ने बगैर किसी हिचकिचाहट के नहायत ही पूरे एतमाद और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, कबूल है। इस एक जुमले में उसने रायमा के तमाम दुखों को अपना लिया था। जब यही सवाल रायमा से किया गया तो उसका पूरा वजूद लरज़ उठा। उसे वो वक्त याद आया जब निकाह के नाम पर उसे दरिंदगी की भेंट चढ़ा दिया गया था। लेकिन जब उसकी नज़र सामने बैठी आरिश पर पड़ी तो वो आरिश
جس نے اسے بے سود حالت میں تھاما تھا، جس نے اسے کھانا کھلایا تھا اور جس نے اسے عزت دی تھی، تو اس کے دل کو قرار آ گیا۔ اس نے بہت ہی دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت رائما کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عارش نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ پہلا لمس تھا جس میں کوئی پین نہیں تھا، بلکہ ایک سکون تھا جو براہ راست اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ نکاح کے بعد جب سب چلے گئے، عارش رائما کے قریب آیا۔ رائما نے حسب عادت خوف سے سر جھکا لیا۔ اسے لگا کہ شاید اب دوبارہ وہی سب شروع ہوگا، لیکن عارش نے صرف اس کے سر پر اپنی چادر رکھی اور انتہائی عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رائما، آج سے تمہاری زندگی کا وہ باب ختم ہوا جہاں تمہیں مارا جاتا تھا۔ اب تم میری عزت ہو اور عارش اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ رائما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ شکرانے کے آنسو تھے۔ وہ یتیم لڑکی جسے اس کے اپنے بھائی نے ٹھکرا دیا تھا، آج ایک ایسے شخص کی ملکہ بن چکی تھی جو اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا عزم رکھتا تھا۔ عارش نے اسے دوبارہ ٹوٹتے سے بچا لیا تھا اور رائما کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کبھی نہیں کہنا پڑے گا کہ مجھے پین ہوتی ہے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کسی قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر وہ خاموشی رائما کے دل میں مچنے والے طوفان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس وہ کسی جیتی جاگتی دلہن کی بجائے خوف کا ایک ایسا مجسمہ تھی جس کی روح پچھلے کئی سالوں کے ظلم سے چھنی ہو چکی تھی۔ عارش جیسے ہی اس کے قریب ہوا، رائما نے ہول کھا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور صدیوں کی تھکن سمٹ آئی تھی۔ پلیز مجھے نہیں مارنا، مجھے پین ہوتی ہے۔ اس کے کانپتے ہوئے لبوں سے یہ نکلی ہوئی دہائی عارش کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ جو رائما کو تسلی دینے کے لیے بڑے تھے وہیں تھم گئے۔ بھابھی، کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو کیوں ماروں گا؟ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ عارش کی آواز میں تڑپ اور رکت تھی۔ وہ اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ اب اس درندے کے چنگل میں نہیں ہے جس نے اسے طلاق دے کر بے سہارا کر دیا تھا۔ وہ عارش کی بھابھی تھی۔ اس کے 40 سالہ بھائی نے اسے طلاق دی جو اس پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن عارش نے زمانے کی پرواہ کیے بغیر سب کے خلاف جا کر اسے نکاح کے سہارے لیا تھا تاکہ اسے وہ چھت فراہم کر سکے جہاں اسے خوف نہ لگے۔ رائما کا رنگ تیزی سے زرد پڑ رہا تھا، جیسے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ جیسے ہی عارش نے اسے سہارا دینے کے لیے اسے چھوڑا، اس کا رنگ اڑنے لگا۔ عارش کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ذہنی خوف نہیں ہے بلکہ اسے کہیں شدید پین ہو رہی ہے۔ وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ عارش نے جب تجسس اور گھبراہٹ کے عالم میں اسے بغور اپنے قریب کر کے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے نازک وجود پر، ان جگہوں پر جہاں سے کپڑا ذرا سا سرکا تھا، 4 مردوں کے وحشیانہ تشدد کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عارش کا دل جیسے سینے میں دم توڑ گیا۔ وہ نشانات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا وجود غصے اور دکھ کی شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں رائما سے پوچھا، رائما، یہ کیا ہے؟ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کیا ایک سے زیادہ مرد تھے؟ رائما نے، جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائی اور عارش کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور لرزتی ہوئی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ صدیوں کا دکھ ایک جملے میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اس نے بہت دھیمی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں عارش، وہ صرف ایک ہی تھا، لیکن وہ اکیلا ظالم ہی کئی مردوں کے برابر تھا۔ اس کے ہاتھ، اس کا لہجہ، اس کی وحشت، مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک انسان نہیں بلکہ کئی درندوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں۔ اس کی بات سن کر عارش کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ محروز کی درندگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے ایک نحیف سی لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رائما نے اپنی آستینیں مزید نیچی کر لیں، جیسے وہ ان زخموں کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہو جو اس کی روح تک ضبط ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے کبھی عورت نہیں سمجھا عارش، صرف ایک کھلونا سمجھا جسے توڑنے میں اسے سکون ملتا تھا۔ رائما کی آواز میں اب سسکیاں نہیں بلکہ ایک عجیب سی سپاٹ لہر تھی، جیسے وہ اب درد محسوس کرنے کی حد سے گزر چکی ہو۔ عارش نے بغیر کچھ کہے رائما کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ اس لمحے اس نے عہد کیا کہ وہ اس ایک ظالم کے دیے ہوئے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھر دے گا اور رائما کو دوبارہ کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ اکیلی ہے یا بے بس ہے۔ عارش نے جب رائما کی آنکھوں میں وہ گہرا دکھ اور وحشت دیکھی تو اس کا دل تڑپ اٹھا اور وہ لاشعوری طور پر اسے تسلی دینے کے لیے اس کے زخموں پر مرہم بننے کے لیے اس کے قریب ہونے لگا۔ اس نے چاہا کہ رائما کو اپنے حصار میں لے کر اسے یقین دلائے گا کہ وہ اب محفوظ ہے، لیکن جیسے ہی عارش کا ہاتھ رائما کے شانے کے قریب پہنچا، رائما کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے ہول کھا کر ایک زوردار چیخ ماری اور پیچھے کی طرف ہٹتے ہوئے عارش کو اپنے سے دور دھکیل دیا۔
نہیں نہیں، دور رہے مجھ سے۔ رائما کی آواز میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جیسے اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ وہ کمرے کے کونے میں دبک گئی، اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر خود کو سمیٹنے لگی، جیسے وہ خود کو کسی حملے سے بچا رہی ہو۔ رائما، میں عارش ہوں، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عارش نے وہیں رک کر نہایت ہی نرم اور لرزتی آواز میں اسے پکارا، لیکن رائما پر جیسے سختہ طاری تھا۔ سب یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے ہسیانی انداز میں سر ہلانے لگی۔ وہ بھی یہی کہتا تھا کہ وہ پیار کرتا ہے، لیکن پھر وہ مارتا تھا، بہت مارتا تھا۔ عارش، مجھے کسی پر یقین نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے ہر ہاتھ جو میری طرف بڑھتا ہے وہ مجھے توڑنے کے لیے بڑھتا ہے۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ عارش وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ رائما کو اس وقت کسی مرد کے لمس کی نہیں بلکہ ایک محفوظ فاصلے اور اعتبار کی ضرورت ہے۔ اس نے رائما کو قریب کرنے کی کوشش ترک کر دی اور صرف اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ ان زخموں کو بھرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ عارش کے قدم وہیں جم گئے۔ رائما کے ان الفاظ نے اس کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوتی تھی آج ایک سائے سے بھی لرز رہی تھی۔ رائما نے دیوار سے لگ کر خود کو مزید سمیٹ لیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تم تم بھی تو اسی کے بھائی ہو عارش۔ رائما کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ تمہاری رگوں میں بھی وہی خون ہے، وہی غصہ ہوگا۔ تم مجھے بھی مارو گے، مجھے پتا ہے۔ پہلے وہ نرم بنتا تھا، پھر وہ درندہ بن جاتا تھا۔ پلیز عارش، واسطہ ہے تمہیں، میرے قریب مت آنا۔ مجھے درد برداشت کرنے کی اب ہمت نہیں رہی۔ عارش نے اپنا ہاتھ جو اس کی طرف بڑھتا تھا آہستہ سے نیچے کر لیا اور وہیں فرش پر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا نرم اور پرسکون رکھا، جیسے کسی زخمی پرندے کو سہلایا جاتا ہے۔ رائما، میری طرف دیکھو، عارش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں مانتا ہوں میں مہروز کا بھائی ہوں، لیکن میں وہ انسان نہیں ہوں۔ خون ایک ہونے سے فطرت ایک نہیں ہو جاتی۔ میں نے بچپن سے اسے دیکھا ہے اور میں نے ہمیشہ سے اس کے ظلم سے نفرت کی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور رائما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں قسم کھاتا ہوں رائما، میں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ضرور ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہارا محافظ ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے قریب آنے سے تمہیں تکلیف ہوگی تو میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں چاہو گی۔ رائما کی سسکیاں تھوڑی کم ہوئیں، لیکن وہ ابھی لرز رہی تھی۔ عارش نے ایک دلاسا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بات جاری رکھی۔ یہ فلیٹ، یہ کمرہ، یہ سب تمہارا ہے۔ میں باہر صوفے پر سو جاؤں گا، تم اندر سے دروازہ بند کر لو۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر ہاتھ توڑنے کے لیے نہیں بڑھتا، کچھ ہاتھ زخم بھرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ رائما نے حیرت اور بے یقینی سے عارش کو دیکھا۔ اس کے لیے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ کوئی مرد اتنا صابر اور مہربان بھی ہو سکتا ہے۔ عارش کی نرمی نے اس کے جلے ہوئے دل پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا، مگر اعتبار کا راستہ بھی بہت طویل تھا۔ عارش خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر جانے لگا تاکہ رائما کو وہ سکون مل سکے جس کی اسے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، فلیٹ کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی۔ عارش نے اپنے صبر اور خاموش محبت سے رائما کے گرد موجود خوف کی دیواروں کو ایک ایک کر کے گرانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک سائے کی طرح دور رہ کر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ ایک شام جب باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج نے رائما کو ماضی کے خوفناک تھپڑوں کی یاد دلا دی تھی، وہ گھبرا کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں عارش صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بجلی کڑکنے کی آواز پر رائما نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ عارش فوراً اٹھا، لیکن وہ رائما کے قریب نہیں گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اچانک قریب آنا اسے مزید ڈرا سکتا ہے۔ وہ چند فٹ کے فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ رائما، ڈرے مت، یہ صرف بارش ہے، میں یہاں ہوں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی مٹھاس اور سکون تھا۔ رائما نے دھیرے سے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائیں اور عارش کی طرف دیکھا۔ عارش کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک ایسی ہمدردی تھی جو رائما نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پہلی بار رائما کو محسوس ہوا کہ وہ تھک چکی ہے، خوف سے، تنہائی سے اور لڑتے لڑتے۔ وہ آہستہ سے گھسیٹتی ہوئی عارش کے قریب آئی۔ عارش ساکت بیٹھا رہا۔ اس نے سانس تک روک لی کہ کہیں رائما پیچھے نہ ہٹ جائے۔ رائما نے ہمت جمع کی اور اپنا سر عارش کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے خود عارش کے سر سے قربت چاہی تھی۔ عارش کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے، جیسے کسی نازک شیشے کو چھو رہا ہو، رائما کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رائما کا وجود ایک لمحے کے لیے لرزا، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ عارش، رائما کی آواز دبی دبی تھی، کیا واقعی دنیا میں سکون بھی ہوتا ہے؟ کیا واقعی درد ختم ہو سکتا ہے؟ عارش نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے جواب دیا،
ہاں رائما، سکون وہیں ہوتا ہے جہاں احترام ہو، اور تمہارے حصے کا سارا درد اب ختم ہو چکا ہے۔ اب بھی جو بھی ہوگا وہ صرف ہی پیار ہوگا۔ رائما نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عارش کے ہاتھ کی حدت کو محسوس کیا۔ اسے پہلی بار ایسا لگا جیسے وہ کسی درندے کی قید میں نہیں بلکہ اپنے محافظ کی پناہ میں ہے۔ وہ وحشی میں روز اب ایک ڈراؤنا خواب بنتا جا رہا تھا، اور عارش ایک ایسی حقیقت جس کے ساتھ وہ اب جینا چاہتی تھی۔ اس رات رائما کو مہینوں بعد بغیر کسی دوا کے پرسکون نیند آئی، کیونکہ اب اسے پتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا پردوں کو ہلکے سے چھو رہی تھی۔ عارش سکون سے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کرسی کی دھیمی سی کڑک کڑک کمرے کے سکون میں ایک تال پیدا کر رہی تھی۔ رائما دبے قدموں اس کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ عارش نے اسے دیکھ کر ایک نرم مسکراہٹ دی اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ رائما نے بغیر کسی جھجک کے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر آہستہ سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ عارش نے اپنی مضبوط باہیں اس کے گرد پھیلا دیں جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ رائما نے اپنا سر عارش کے چوڑے سینے پر رکھ لیا، جہاں اسے عارش کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی، وہ دھڑکن جو صرف رائما کے لیے تیز ہوتی تھی۔ عارش، رائما نے بہت دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ اس کی آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ جی رائما، عارش نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ کسی کے سینے پر سر رکھ کر اتنی پرسکون نیند بھی آ سکتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ مرد کا سینہ صرف پتھر ہوتا ہے جس پر سر رکھو تو چوٹ لگتی ہے، لیکن آپ تو بادلوں جیسے نرم ہیں۔ عارش نے اس کے ماتھے پر پیار دیا اور کرسی کو ہلکا سا جھلا دیا۔ رائما، پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ تم جب میرے پاس آؤ تو تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم اپنی منزل پر پہنچ گئی ہو۔ اب تمہیں کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ دھڑکن تمہارا پہر دے گی۔ رائما نے عارش کی قمیص کو مٹھی میں جکڑ لیا اور ایک لمبا پرسکون سانس لیا۔ مہروز کا وہ وحشیانہ لمس اب ایک دھندلا سا زخم بن چکا تھا، جبکہ عارش کی یہ قربت اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی سچائی بن گئی تھی۔ اس راکنگ چیئر کی جھول میں رائما کو اپنا وہ بچپن یاد آ رہا تھا جو اس سے چھین لیا گیا تھا، اور اب عارش اسے وہ سب لوٹا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں اب صرف دو دلوں کی ہم آہنگ دھڑکنیں تھیں، اور ایک ایسا سکون جو رائما کا مقدر بن چکا تھا۔ راکنگ چیئر کی دھیمی سی جھول میں رائما بالکل پرسکون تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد ساحل پر آ لگی ہو۔ عارش نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے بالوں کو سہلایا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بہت سنجیدگی اور نرمی سے بولا، رائما، ایک بات کہوں؟ رائما نے عارش کے سینے سے سر اٹھائے بغیر صرف ایک دبی سی آواز نکالی، جی عارش۔ رائما، میں چاہتا ہوں کہ تم مہروز بھائی کو معاف کر دو۔ یہ جملہ سنتے ہی رائما کا وجود ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور عارش کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف خلوص تھا۔ رائما کی آنکھوں میں ماضی کی تلخی ایک پل کے لیے لہرائی۔ معاف کر دوں؟ عارش، آپ جانتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا؟ وہ زخم، وہ ذلت، وہ بدکاری کا الزام، کیا یہ سب معافی کے لائق ہے؟ رائما کی آواز میں دکھ کی لہر تھی۔ عارش نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت ہی پیار سے سمجھانے لگا، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھائی ہے یا اس نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا، وہ بہت بڑا گنہگار ہے رائما، لیکن میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، جب تک تم اسے معاف نہیں کرو گی وہ تمہارے ذہن کے کسی کونے میں ایک بوجھ بن کر موجود رہے گا۔ تم جب بھی اسے یاد کرو گی تمہیں وہی پین ہوگا جو تم بھولنا چاہتی ہو۔ اس نے رائما کے ماتھے پر بکھری لٹ ہٹائی اور بات جاری رکھی، معافی اسے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری اپنی روح کو آزاد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اس کے لیے نفرت بھی نہ رہے، کیونکہ نفرت بھی ایک رشتہ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے بالکل کچھ بھی نہ رہے۔ جب تم اسے معاف کر دو گی تو وہ تمہاری ماضی کا ایک مرا ہوا حصہ بن جائے گا جس کا تمہارے حال سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ رائما خاموشی سے عارش کے چہرے کو تکتی رہی اور اسے احساس ہوا کہ عارش اسے صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی اس سے قید سے نکالنا چاہتا ہے، جہاں مہروز کی یادیں اسے ابھی بھی ڈراتی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عارش۔ رائما نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں اسے اللہ کے حوالے کرتی ہوں اور اپنے دل سے اس کا بوجھ اتار دیتی ہوں۔ اب میرے دل میں صرف آپ ہیں اور آپ کی محبت۔ عارش نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس رات رائما نے واقعی مہروز کو اپنی یادوں سے بے دخل کر دیا تھا اور اب وہ سچے معنوں میں صرف عارش کی تھی۔ کمرے کی فضا اچانک بوجھل ہو گئی اور راکنگ چیئر کی حرکت تھم گئی۔ عارش نے ایک بہت گہرا اور طویل سانس لیا، جیسے وہ اپنے سینے پر رکھا کوئی بہت بڑا بوجھ اتارنے والا ہو۔ اس نے رائما کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے بولا، رائما، میں نے تمہیں معاف کرنے کا اس لیے کہا کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ رائما کے ہاتھ عارش کی گرفت میں تھر تھرانے لگے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب عارش؟
عارش نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ مہروز بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے وہ ایک بہت برے حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ ان کی گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری تھی۔ جب میں ہسپتال پہنچا تو وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ رائمہ خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں مہروز کا وہ وحشیانہ چہرہ گھوم گیا، لیکن عارش کی اگلی بات نے اسے ساکت کر دیا۔ وہ بہت تکلیف میں تھے رائمہ، لیکن جسمانی درد سے زیادہ انہیں اپنی روح کا قرب تڑپا رہا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور آخری بار مجھ سے گڑ گڑا کر تمہاری معافی مانگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ ندامت تھی جو میں نے زندگی بھر ان میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار تمہارا نام لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عارش اسے کہنا مجھے معاف کر دے، ورنہ میرا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عارش نے رائمہ کی گال پر بہتا ہوا ایک آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ انہوں نے اپنی آخری سانسوں میں اعتراف کیا کہ وہ ایک بیمار انسان تھے، اور انہوں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کسی درندگی سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنی تذلیل اور اپنے گناہوں کا بوجھ ساتھ لے کر چلے گئے۔ رائمہ نے ایک لمبی سسکی بھری۔ اسے یاد آیا کہ وہ شخص کتنا طاقتور بنتا تھا، کیسے اسے پیروں تلے رونتا تھا، اور آج وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اسے عارش کی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اب نفرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں معاف کیا عارش، رائمہ نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم کرے۔ عارش نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب رائمہ کے لیے ماضی کا ہر باب بند ہو چکا تھا۔ مہروز کی موت اور اس کی معافی نے رائمہ کے اس ذہنی قید سے مکمل طور پر آزاد کر دیا تھا۔ اب اس چھوٹے سے فلیٹ میں صرف عارش کی محبت تھی اور ایک ایسی زندگی جس میں اب کبھی کوئی پین نہیں ہونی تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جہاں اب خوف کا کوئی سایہ باقی نہیں تھا۔ رائمہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو عارش کے محفوظ حصار میں پایا۔ یہ وہ صبح تھی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا، ایک ایسی صبح جہاں بیدار ہونے پر جسم پر نیلے نشان نہیں بلکہ روح پر سکون کی چادر تھی۔ عارش نے اسے جاگتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر ایک بار پھر پیار دیا، جیسے وہ ہر روز اس عہد کی تجدید کرتا ہو کہ وہ اس کا محافظ ہے۔